مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت والے نبی اللہ پاک کے سب سے آخری نبی ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا جان عالم رحمت دو عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہم نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، ہمارا یہ درود پاک پڑھنا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الرحمن قیامت کے دن نور ہوگا۔ جب تاریکی ہوگی، جب ظلمت کا معاملہ ہوگا، جب ہر طرف اندھیرا ہوگا، اس وقت میں یہ درود پاک انشاءاللہ وہاں پر روشنی کا اور نور کا کام دے گا۔ تو ایک کاش کہ ہم سب، میں بھی اللہ کرے کہ اس چیز پر عمل پیرا ہو جاؤں، آپ سب بھی عمل کرنے والے بن جائیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا اور ویلکم کہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے تمام مسائل کا اللہ تبارک و تعالی حل فرمائے، جو بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے وہ سب دور فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں خوشحالی نصیب فرمائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ماشاءاللہ امید کرتا ہوں کافی اسلامی بھائی شریک ہوں گے، اور ایک تعداد ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہوتی ہے، اس پروگرام کو پسند بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس پروگرام کی برکتیں بھی امید ہے آپ کو حاصل ہوتی ہوگی، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام، اوراد و وظائف اور قرآن کریم کی آیتیں یہاں سے ہم آپ کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں کہ کس مرض کے لیے کون سا جو ہے نا وہ روحانی علاج کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، کس ورد کو اپنے جو ہے نا معمولات میں شامل کرنا ہے، کون سی آیت کریمہ ہمیں کس وقت پڑھنی ہے، یہ ساری چیزیں ہم الحمدللہ اس پروگرام میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر بار کی طرح آج بھی آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ہم بیان کریں گے۔ اگر آخر تک ہمارے ساتھ آپ رہیں گے، اللہ نے چاہا تو بہت سارا آپ کو اوراد کا خزانہ انشاءاللہ یہاں سے حاصل ہوگا۔ میرے دونوں جانب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے روحانی علاج شعبے سے تعلق رکھنے والے ہمارے اسلامی بھائی مبلغین موجود ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب محترم جناب شعیب بھائی ماشاءاللہ ہیں، اور میرے دل کی جانب، میری دوسری جانب ماشاءاللہ ہمارے مولانا ارشاد مدنی صاحب بھی ہیں۔ انشاءاللہ ارشاد بھائی سے استخارہ بھی کروائیں گے، اور وظائف بھی ہمارے اسلام بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ بلا تاخیر میں بڑھوں گا سب سے پہلے آپ کی کالز کی جانب۔ ہمارے ناظرین نے ہمیں جو کالز کی ہیں وہ اپنا کیا مسئلہ بیان کرتے ہیں، جی ذرا چلائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کے امراض کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ایک کال مزید دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسوڑے وغیرہ میں اگر کوئی درد وغیرہ رہتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے، اور کوئی وظیفہ ہو تو اسے بھی عطا فرما دیجیے۔ انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیلیا کے بارے میں کوئی وظیفہ عطا فرما دے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا روحانی علاج بھی عطا فرما دے۔ جی انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں، ایک کال اور دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر بد کا کوئی وظیفہ عطا فرما دیجیے۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں بھائی، آپ کو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور نظر بد سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ ہم ترتیب وار آپ کی کالز کے جوابات پروگرام میں شامل کریں گے، اور بتائیں گے کہ جو آپ نے امراض یا جو پریشانیاں بتائی ہیں اس کا کیا روحانی علاج ہے، کیا پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو اس کو آپ لکھ بھی لیں،
اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پروگرام میں بیان کیا اس وقت تو یاد رہا لیکن اس وقت کے بعد بھول جاتے ہیں، تو اس کو آپ لکھ بھی لیں، جو اوراد و وظائف بتائے جا رہے ہیں اور جو پریشانی آپ کو ہیں اس کا جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، آپ لکھ لیں گے تو اس وقت پڑھنے میں انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے بھائی نے بتایا تھا کہ دل کے امراض کے لیے کوئی روحانی علاج ان کو بتا دیں، شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی انشاءاللہ سمجھ۔ دل کے امراض کے لیے آپ نے کرنا یہ کہ ہر نماز کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ سیدھا سینے پہ رکھ لیجئے، رکھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی 7 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے دل کے جملہ امراض سے حفاظت ہوگی۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف نماز کے بعد پڑھ لیں، ایسا ہے کہ درد زیادہ ہو رہا ہے، شدت بڑھ چکی ہے، آپ نماز کے علاوہ بھی آپ اس کو کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ٹھیک ہے جناب، اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ آسانی فرمائے۔ تو اور جو دل کے امراض ہیں، جس طرح کی پریشانیاں ہیں جن کو بھی ہے اس وقت، تو چونکہ آپ دیکھیں گے تو دل کے امراض یعنی بطور خاص اس میں دل کے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے کہ دنیا بھر کے اندر اس طرح کی جو ہے نا وہ رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں خبریں سامنے آ رہی ہوتی ہیں کہ ہارٹ فیل ہو جانا، کسی کا دل کا دورہ پڑ جانا، اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں آج کل ہارٹ اٹیک جو ہے نا وغیرہ بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، اپنی غذاؤں کو مینٹین کیجیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ بعض اوقات وہ اپنی ہی ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں جو ہم کہیں نہ کہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی غذا کا خیال نہیں کرتے، اپنے آرام کا خیال نہیں کرتے ہیں اور دیگر چیزوں پر ہم توجہ نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ماڈرن زمانہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو بھی ہاتھ میں آیا کھا لیا، اپنی صحت کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ چلو ابھی جوانی ہے، جو کھانا ہے کھا لو، ابھی بڑھاپا آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ جوانی میں ہی اپنی صحت کی حفاظت کیجیے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ اب تیل جو ہے نا وہ پتہ نہیں سموسوں کا یا جس میں پکایا جاتا ہے، سموسے کچوری، یہ چیزیں وہ بعض اوقات مہینوں کا تیل وہ چل رہا ہوتا ہے اور جناب والا وہ ہم اسی کو مزے لے کر وہ سموسے کچوری کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑا ہی نقصان ہوتا ہے، بالخصوص دل کے لیے یہ چیزیں بڑی ہی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، انشاءاللہ صحت بہتر ہوگی تو اللہ کی عبادت آپ صحیح طریقے سے کر سکیں گے۔ صحت اگر آپ کی صحیح ہوگی تو آپ جناب والا دیگر ایکٹیویٹیز کر سکیں گے، آپ گھر بار کے کام کاج کر سکیں گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں گے، بچوں کے لیے آپ کما سکیں گے۔ صحت ہی ٹھیک نہیں ہے تو نہ عبادت کے لیے صحیح سے آپ جناب والا کھڑے ہو سکیں گے، نہ آپ اپنے کاروبار پر جا سکیں گے، نہ جاب پر جا سکیں گے، نہ ماں باپ کی خدمت صحیح سے کر سکیں گے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے اگر صحت درست نہ ہو انسان کی تو بہت رکاوٹیں آ جاتی ہیں، لہٰذا اپنی صحت کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے۔ مزید نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ کال ہمیں ماشاءاللہ آئی تھی اسلام بھائی کی، مسوڑے میں درد کے لیے بتا رہے تھے، تو ان کے لیے بھی کوئی اگر علاج بتا دیں۔ جی، اس کے لیے کرنا یہ ہے، آپ نے ایک تعویذ تیار کر لیجئے، اس میں آپ نے 7 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ آپ نے 7 مرتبہ لکھنا ہے۔ لکھ کر کے اس کو تعویذ کے انداز میں آپ نے لپیٹ لیجئے اور اس پہ سیلو ٹیپس اچھی طریقے سے چپکا لیجئے۔ چپکانے کے بعد میں اب آپ نے جہاں پر بھی مسوڑے میں آپ کے درد ہے اس جگہ پہ رکھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل، اس تعویذ کی برکت سے آپ کا درد اللہ نے چاہ تو دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ چاہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں، فٹکری وغیرہ، اب اس کو 5 گرام جو ہے نا فٹکری لے لیجئے اور 1 گلاس پانی میں جو ہے نا اس کو اچھی طریقے سے ابال لیجئے۔ جب فٹکری آپ کی یہ ابل جائے یعنی کہ پگھل جائے پانی کے اندر اچھے انداز میں، تو اس پانی کو آپ نے ایک دم کمکما گرم ہونا چاہیے، اب آپ لے لیجئے۔ لینے کے بعد میں جہاں پر بھی مسوڑے میں یا دانت وغیرہ میں درد ہے اس جگہ پر آپ نے پانی کو لے کر کے ملیے، انشاءاللہ عز و جل درد بھی آپ کا ختم ہوگا، اور اگر خون وغیرہ نکلتا ہے یا وہاں سے کوئی ایسے دوسری چیز نکلتی ہے اللہ نے چاہ تو وہ بھی بند ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ چلیں جناب، اللہ پاک آسانی معاملہ فرمائے، آپ کو بھی، آپ کے لیے بھی آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ایک بھائی نے اس کے بعد بتایا تھا کہ پیلیا ہے، کسی کو اگر پیلیا ہو جائے تو پیلیا کے لیے کیا روحانی علاج ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ جی، اس کے لیے آپ نے جو ہے نا 300 مرتبہ یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو 300 مرتبہ اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے آپ نے پانی میں دم کر کے پیجئے۔ 21 دن تک یہ عمل کرے، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے پیلیا دور ہو جائے گا سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک کے نام میں بھی
کیسی کیسی برکتیں ہیں، اگر اس کو پڑھ کر پھونک مارا جائے تو شفا ماشاءاللہ ہو جاتی ہے. اگر پانی پر دم کر دیا جائے تو پانی بھی وہ شفا دینے والا اللہ پاک کی عطا سے الحمدللہ ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک کے کلام میں، اس کے نام میں یقین مانی کہ بہت برکتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی ان مبارک ناموں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. بلکہ اٹھتے بیٹھتے ہم تو جو نا اللہ پاک کے اسماء گرامی کا بھی ورد کرتے رہا کریں. ہمیں تو یہی تاکید ہے کہ بندہ سبحان اللہ کہتا رہے، الحمدللہ کہتا رہے، لا الہ الا اللہ، تسبیح فاطمہ وہ پڑھتا رہے، آیت الکرسی پڑھتا رہے، کبھی اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے. تو یوں بھی اس کی برکتیں بندے کو ظاہر ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس طرح ہم کرتے رہنا چاہیے. نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھتے ہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کئی طرح سے اس میں ذکر ہم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. علی بھائی پیلیا کے لیے ابھی بات چل رہی پیلیا کے بارے میں، تو پیلیا کے لیے یہ بھی عمل اگر کریں تو بہت یکسیر رہے گا، فائدہ مند رہے گا ان کے لیے. کرنا یہ ہے کہ گنے کو رات کو شبنم میں رکھ دینا ہے. اسے گنے کو آپ کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیجئے، تو اسے شبنم میں رکھ دیجئے اور صبح اس کو استعمال کر لیجئے. اس کی عادت بنائیے. اللہ پاک نے چاہا تو جو پیلیا ہے، یہ پیلیا کا اثر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح آپ بھنے ہوئے چنوں کے ذریعے بھی علاج کر سکتے ہیں. کرنا یہ ہے کہ بھنے ہوئے چنوں پر اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھ کر اس کو جو ہے دم کر دینا ہے. چنے تھوڑے تھوڑے استعمال کرنا ہے. اس کی برکت سے اللہ پاک نے چاہا تو پیلیا کا مرض انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک سلامت رکھے، اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے. نظر بد کے لیے ایک بھائی نے کہا تھا کہ روحانی علاج چاہتے ہیں. جی، نظر بد کے حفاظت کے لیے یا نظر بد وغیرہ لگ گئی ہے نظر وغیرہ، تو اس کے لیے کرنا یہ ہے، آپ نے بہت ہی پیارا عمل ہے اور سمجھ جائے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہ تو بہت جلد جو بھی نظر لگی جیسی بھی لگی اللہ نے چاہ تو دور ہو جائے گی. کرنا یہ ہے، آپ نے عموماً ہمارے گھر کے اندر یہ مل جاتی ہے سوکھی لال مرچ جو ہوتی ہے، یہ مل جاتی بہت آسانی کے ساتھ میں. اب آپ نے یہ 3 لال مرچ لینا ہے. اس پر آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس. اور جب بھی آپ سورت پڑھو گے تو بسم اللہ شریف کے ساتھ میں پڑھنا ہے. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے اور اس مرچی پر آپ نے دم کر دینا ہے. اچھا، اب دم کرنے کے بعد یہ 3 مرچی جو آپ نے دم کیے ہوئے، اب اس کو آپ نے جو ہے نا سیدھے کندھے سے رکھ کر کے آپ نے سروں پر جس طریقے سے صدقہ نکالا جاتا ہے گھما کر کے، اس انداز میں آپ نے گھما لینا ہے 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے اس کو گھما کر کے چولہے وغیرہ پہ جلا دیجئے. انشاءاللہ عز وجل اس عمل کی بھی برکت سے اللہ نے چاہ تو بہت جلد نظر اتر جائے گی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ایک اچھا آپ نے گھریلو نسخہ بتا دیا ہے. کئی لوگوں کو بالخصوص بچوں کو نظریں لگ جایا کرتی ہیں. بچے چونکہ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، پیارے پیارے خوبصورت سے، تو کئی بار بچوں کو نظریں لگ جاتی ہیں. نظر جو نا حق ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نظر کے حوالے سے جو فرمایا، نظر جو ہے حق ہے. تو بہرحال اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے. یہ جو ٹوٹکے ہیں گھروں کے اندر کوئی استعمال بھی کرتے ہیں، اس طرح دیکھا گیا ہے گھروں کے اندر عورتیں استعمال کرتی ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ بھی اس کو استعمال کریں. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو آپ لکھ بھی لیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ اتنی مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اتنی مرتبہ یہ پڑھنا ہے، تو بندہ بھول بھی جاتا ہے. تو اگر اس کو لکھ بھی لیں گے ساتھ ساتھ کہ کتنی مرتبہ سورہ فلق پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے، بسم اللہ شریف پڑھنا ہے، درود شریف کب کیا پڑھنا ہے، تو لکھ بھی لیں گے انشاءاللہ تو یاد بھی آپ کو رہ جائے گا. خیر، اللہ پاک آسانی فرمائے. اللہ پاک جن کو بھی نظر بد ہے سب کو اللہ پاک نظر بد سے محفوظ فرمائے. آئیے ناظرین کے مزید سوالات کی جانب بڑھتے ہیں، آپ کی مزید کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بال بہت جھڑ رہے ہیں، اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اللہ کرم فرمائے، آسانی فرمائے. نیکسٹ مزید دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات میں نیند جلدی نہیں آتی، جلدی نیند آنے کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے آپ کے لیے. ایک کال مزید دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگاہیں تیز ہونے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے آپ کے لیے بھی، اللہ پاک کرم فرمائے. سب سے پہلے ایک بھائی نے کہا تھا کہ بال جھڑتے ہیں تو بال نہ جھڑیں. بالخصوص اسلامی بہنوں کو یہ بڑی ٹینشن ہوتی ہے. اسلامی بھائی تو چلے چونکہ ایک چھوٹے بال ہی رکھتے ہیں اسلامی بھائی، تو
ان کو بھی ٹینشن ہوتی ہوگی، لیکن بہت زیادہ ٹینشن جو ہے بالوں کی جو دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے نا اسلامی بہنوں کو، اور تھوڑا سی بال چھوٹے ہو جائے نا تو بڑی پرابلم آ جاتی ہے، وہ ناپ بھی رہتی ہے کہ میرے بال کہاں تک ہیں، کتنے لمبے ہوئے ہیں. کسی کے اگر لمبے ہو جائے نا بال اسلامی بہنوں کے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اسلامی بہنوں کو ایک یہ بڑی فکر ہوتی ہے. اور خیر ایک عورتوں کے لیے بڑے بال رکھنے کی چونکہ اسلام نے اجازت دی ہے اور ضروری بھی ہے، بلکہ ان کے لیے تو رکھنا ہی ہے، چھوٹے کر بھی نہیں سکتی ہیں، اور تو فکر ہونی بھی چاہیے اگر بال چھوٹے ہو رہے ہیں تو بالکل فکر ہونی چاہیے اسلامی بہنوں کو. اور یہ عورتوں کے لیے حسن کا بھی ایک باعث ہوتی ہے، بڑے بال جو ہوتے ہیں خوبصورتی بڑھاتے ہیں عورتوں کی. اور یہ ظاہر ہے اپنے شوہر کے لیے یہ خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اگر بڑے بال کرتی بھی ہیں تو اس میں حرج بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ پاک آسانی فرمائے. تو بال بہت جھڑ رہے ہوں تو ان کے لیے کوئی وظیفہ اگر آپ بتائیں. اس کے لیے کرنا یہ ہے، آپ نے سرسوں کا تیل یا ناریل تیل آپ لے لیجئے، اس پر آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز اول آخر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے سورۃ اللیل یہ پڑھنا ہے مکمل، اور پڑھ کے تیل پہ دم کر دیجئے. اور اس تیل کو روزانہ آپ نے مالش کریں سر پر 10 منٹ 5 منٹ جب بھی آپ کو موقع ملے، لگاتے سمے آپ نے فوراً لگا کر کے مالش کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بال جھڑنا بند ہو جائے گی ماشاءاللہ، واہ زبردست. چلیں لیکن جناب، یہ بھی یاد رہے علی بھائی کہ جی جی. مالش کرنا ہے نہ کہ صرف چمکانا ہے. اس پہ بھی ہے کہ لوگ خالی جو ہے نا وہ تیل کو صرف چمکانے کے لیے لگاتے ہیں، حالانکہ چمکانے کے لیے تیل نہیں یوز کیا جاتا ہے، بالوں کو جڑوں تک کے تیل پہنچے تاکہ اس کا فائدہ ہم اٹھا سکیں. صحیح. تو اس کے لیے اچھی طریقے سے انداز میں آپ نے مالش کرنا ہے تاکہ بالوں کے جڑوں تک کے تیل پہنچ جائے. یعنی جو تیل لگانے کا مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فقط چمک آ جائے بالوں میں، بلکہ تیل جو ڈالا جاتا ہے بالوں کے اندر سر میں یا داڑھی وغیرہ میں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بال مضبوط ہوں. جو تیل ہوتے ہیں نا یہ بالوں کو مضبوط کرتے ہیں. پھر تیلوں کے اندر بھی ظاہر ایک تفصیل ہے کون سا تیل لگایا جائے نہیں لگایا جائے. کچھ تیل ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں فائدہ مند ہوتے اتنے، اس کے صرف اس میں خوشبو ہوا کرتی ہے لیکن اس کے اتنے فائدے نہیں ہوا کرتے. تو تیل بھی جو ہے اچھا استعمال کریں، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ کون سا تیل زیادہ اچھا رہتا ہے بالوں کی حفاظت کے لیے. انشاءاللہ ڈاکٹر بھی آپ کو اس حوالے سے اچھا مشورہ دے سکیں گے. بہرحال اللہ پاک کرم فرمائے. رات میں جلدی نیند آ جائے اس کے لیے بھی ایک بھائی نے کہا تھا کہ ان کو وظیفہ ارشاد فرما دیں کچھ. اس کے لیے کرنا یہ ہے، اب نیند نہ آنے پر جو ہے نا اس پہ بھی یہ ہے کہ غور کر لیں کہ ایک ہوتا ہے جو درد کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے، جی ہاں، اور ایک ہوتا ہے کہ ایسی مطلب نیند نہ آنے کی وجہ ہے کہ موبائل کا یوز استعمال کرنا، زیادہ یوز کر لینا، اس وجہ سے جو نیند آنی ہوتی ہے وہ چلے جاتی ہے. کہ اگر درد کی وجہ سے کہ درد میں بہت زیادہ شدت بڑھ چکی ہے، درد بہت زیادہ دے رہا ہے، اس وجہ سے اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو آپ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ پڑھتے پڑھتے اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کو نیند آ جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اب آپ کو شدت کے درد وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے، تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ لا الہ الا هو الحق المبین، لا الہ الا هو الحق المبین، لا الہ الا هو الحق المبین 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر درود پاک پڑھ کے اپنے پر دم کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کو نیند آ جائے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے. اور جن کو نیند نہیں آتی ہے اللہ کرے کہ ان کو آ جائے. یقیناً نیند بھی بہت بڑی نعمت ہے. یقین مانیے کہ جس کو نیند نہیں آتی ہے کروٹ رات کو بدلتے رہتے ہیں. ایک بیماری بھی ہوتی ہے. ایک تو چلو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں موبائل کی وجہ سے یا دیگر چیزوں کی وجہ سے وہ مبتلا ہو جاتا ہے. ورنہ جس کو نیند نہیں آتی ہے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، واقعی اس طرح کے لوگ مجھے ہی ملے ہیں کہ نیند نہیں آتی بیچاروں کو اور بہت پریشان رہتے ہیں. تو یقین مانیے کہ نیند بہت بڑی نعمت ہے. اس کا جو ہے نا بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے جس کو پراپر نیند آ جاتی ہے. ورنہ جن کو نیند نہیں آتی ہے نا ان کی آنکھیں بیچاروں کی موٹی ہو جاتی ہیں. وہ بہت کوشش کرتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ دوائیاں لیتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، ظاہر کام پر بھی جانا ہے تو اب وہ نیند آنے کے لیے مہنگی دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تب جا کے ان کو نیند آ پاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے نیند بہت بڑی نعمت ہے. جن کو آتی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ اگر وہ اپنا ٹائم ٹیبل کچھ آگے ڈسٹرب کر لیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب سونے کا ٹائم ہم سوتے نہیں ہیں اور جب جاگنے کا ٹائم اس وقت جاگتے نہیں ہیں. جاگنے کے وقت سونا، سونے کے وقت جاگنا، کھانے کے وقت سونا، سونے کے وقت کھانا،
اور اس طرح کے سب جب معاملات ہوتے ہیں تو پھر یہ سب ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہمارا جو پورا شیڈول بنا ہوا ہے دن کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، رات ہے سونے کے لیے، دن ہے جاگنے کے لیے، بندہ اس میں تبدیلیاں کرتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں اس کی نیند میں بھی ڈسٹربینس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی نیند کو پراپر لیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ بہرحال ایک بھائی نے کہا تھا نگاہیں تیز ہونے کے لیے کوئی روحانی علاج اگر ارشاد فرما دیں ان کو۔ نگاہیں تیز کے لیے ان کو یہ کرنا ہے، سب سے پہلے یہ کہ نماز کی پابندی کرنا ہے، اور ہر نماز کے بعد یہ ساری عمر تک یہ وظیفہ کرنا ہے آپ کو۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکت سے یہ جو موتیا بند ہو جاتی ہیں، یعنی سفید موتیا اور آنکھیں کمزور ہو جانا، یہ ساری بیماریوں سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہوگی۔ کرنا یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ کو 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ شہادت کی انگلی پر آپ کو دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آنکھوں پر لگا لینا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی آنکھیں کمزور نہیں ہوں گی۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد، یعنی فرض نمازوں کے بعد، آپ کو 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نور اول آخر درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کے بعد اسے آنکھوں پر لگا لینا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی آنکھوں کی روشنی تیز ہو جائے گی انشاءاللہ، اور کمزور ہو رہی ہے تو اس سے انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیں بھائی ماشاءاللہ بہت سارے وظائف آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اللہ پاک ان پر عمل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کے میسیجز کی جانب بڑھوں گا میں۔ یوٹیوب پر ہمیں استخارہ کے لیے ماشاءاللہ ایک میسیج بھی آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نام ہے عقیل خان اور والدہ کا نام بتاتے ہیں فرمس فرما بی یا فرمس بی کچھ نام لکھا ہوا ہے۔ تو ہر کام میں مشکل آ رہی ہے، کاروبار اور رزق میں پریشانی آ رہی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو وظیفہ بھی شاید بتانا معلوم، استخارہ بھی شاید چاہ رہے ہوں گے جب نام بتایا ماں کا۔ تو بہرحال انشاءاللہ آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظیفہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کاروبار رزق میں جو پریشانی آ رہی ہے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ کالز دیجیے گا ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھٹنے میں اکثر درد رہتا ہے، ہڈیوں کا درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں اللہ پاک کرم فرمائے، گھٹنے کی اور دیگر تمام جو بیماریاں ہیں اللہ پاک کو بھی دور فرمائے۔ جی مزید ایک کال اور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظہ مضبوط ہونے کا کوئی روحانی علاج یا وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ بھی عرض کرتے ہیں اللہ پاک کرم فرمائے۔ ایک کال اور دیجیے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کینسر کے بارے میں کچھ وظیفہ بتا دیجئے، اور اس کے بارے میں کوئی مدنی علاج ہو وہ بتا دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں اللہ پاک آسانی فرمائے۔ جن کو بھی کینسر ہے اللہ پاک اس موذی مرض سے اور تکلیف دہ مرض سے اللہ سب کو چھٹکارا نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بیمار مدینہ بنائے۔ دنیا کی ٹینشنیں، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کے امراض، دنیا کے دکھ درد، اللہ پاک ان سے ہمارا جو ہے وہ پیچھا چھڑائے۔ اللہ پاک عافیت کا ہم سب کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ سب سے پہلے بھائی نے کہا تھا گھٹنے میں درد رہتا ہے، ان کے لیے کوئی وظیفہ؟ جی اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ کو گھٹنوں میں یا کہیں پہ بھی جسم میں درد ہو تو آپ نے 7 مرتبہ یا یہ پڑھنا ہے، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیں، اور جہاں پر بھی جسم میں درد ہو وہاں پہ پھیر لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ درد میں افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ہڈیوں میں بھی درد رہتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے یا غنی یوں اس کا ورد کرتے رہیں، وقتاً فوقتاً درود پاک بھی پڑھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہڈیوں میں جو درد ہے اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، اور اللہ پاک جو بیماریاں ہیں اپنے کرم سے دور فرمائے۔ حافظہ مضبوط ہونے کے حوالے سے ایک بھائی نے کہا تھا کہ حافظہ مضبوط ہو
طلباء کرام کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ انشاءاللہ فائدہ مند، سب کے لیے فائدہ مند ہے. ہر ایک ہی بندہ چاہتا ہے کہ کوئی چیز بھولے نہیں. تو کیا فرمائیں گے ان کی میموری مضبوط ہو جائے، حافظہ مضبوط ہو جائے ہمارا؟ جی، اس کے لیے آپ نے عمل یہ کرنا ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے اور آسان عمل ہے. 786 مرتبہ 786 ٹائم آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مکمل پڑھنا ہے. 786 مرتبہ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر لیجئے اور اس کو وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہ تو بہت جلد آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. کیا بات ہے، انشاءاللہ. سبحان اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے ایک تعویذ بھی تیار کرنا ہے. وہ تعویذ آپ نے اس انداز میں تیار کرنا ہے، ایک چھوٹا سا پیپر لے لیجئے اور اس پہ صرف ایک مرتبہ آپ نے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم اس کو لکھ لینا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، آپ نے جب قیوم لکھو گے تو قاف واو میم یہ تینوں حرف جو ہے اس کے دائرے آپ نے کھلے رکھنا ہے، پیک نہیں کرنا ہے. لکھ کر کے اس کو تعویذ بنا لیجئے. آپ چاہے تو گلے میں پہن لیں یا بازو پہ باندھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس تعویذ کی برکت سے بھی آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. مزید یہ بھی ہے کہ ہوتا ہے عموماً یہ کہ کمزور حافظہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے گناہوں کی نحوست بھی ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ میں ایسی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں جس وجہ سے آنکھوں کے حافظہ کمزور ہونا لگ جاتا ہے. تو ایسی چیزوں سے آپ بچے. اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ. اللہ پاک کرم فرمائے. ایک بھائی نے کہا تھا کینسر کا روحانی علاج بتا دیجیے. جی ان کو بھی کچھ آپ ارشاد فرمائیے. جی، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ جو ہے نا درود ابراہیم پڑھنا ہے. اور اس کے بیچ میں یعنی کہ درود ابراہیم آپ نے 11 مرتبہ پڑھے، پھر ایک مرتبہ سورہ مریم پڑھنا ہے، پھر درود ابراہیم آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے صبح کے وقت میں آپ یہ عمل کر لیں. اور یہی پانی کو آپ نے دن رات میں سونے تک کے استعمال کریں. پھر دوبارہ آپ نے یہ عمل صبح جب اٹھے تو آپ کر لیں. اس طریقے سے آپ نے 40 دن تک کے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کینسر میں حیرت انگیز میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ نظر آئے گا آپ کو. کیا بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے ایک اور ایک عمل یہ کرنا ہے، جیسے انہوں نے گھریلو علاج بھی پوچھیں جی کہ ایک روحانی علاج بھی بتا دیا جائے اور گھریلو علاج بھی بتا دیا جائے. تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ چاہے کینسر کیسا بھی ہو، کینسر کی بھی قسم ہوتی ہے، اب یہ چاہے کوئی بھی کینسر ہو، اس کے لیے کرنا یہ آپ نے 1 کلو زیتون کے تیل میں 100 گرام ہلدی آپ نے اچھی طرح پکا کر چھان کر رکھ لیجئے. مریض ہر غذا کے بعد 20 قطرے پی کر اور اوپر سے نیم گرم پانی یہ پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے بھی اللہ نے چاہ تو آپ کا کینسر دور ہو جائے گا سبحان اللہ. انشاءاللہ عز و جل. چلے بھائی ماشاءاللہ آپ کو گھریلو نسخے بھی بتائے جا رہے ہیں اور روحانی علاج بھی بتائے جا رہے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی جو موذی بیماریاں ہیں، بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں دنیا کی بیماریاں، اور یقین مانیے کہ واقعی جو لوگ یقیناً اس کو جھیل رہے ہوتے ہیں، اس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی جگہ ہے، ان کی ہمت ہے. اور صبر بھی کرنا چاہیے ہمیں اس معاملات کے اندر. اور کبھی جانا ہوتا ہے، کبھی ہاسپٹل، ابھی آپ بھی گئے ہوں کبھی، تو اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں اس طرح کے مل رہے ہوتے ہیں. کسی کے جو نا گردوں کے اندر جو نا وہ گردے فیل ہو گئے، کسی کے ہارٹ فیل کا معاملہ ہے، تو کسی کے جناب والا اس طرح کینسر کا معاملہ ہے، کسی کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے، کسی کے ہاتھ میں مسئلہ ہے، کسی کے منہ کا کینسر ہے. اور مطلب عجیب سی کیفیت وہاں پر ہوتی ہے. اور اس وقت بندے کو جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر یاد آتا ہے کہ مالک تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے بہت ساری بیماریوں سے بچا رکھا ہے. تو بندے کو ہر وقت ہی شکر ادا کرنا چاہیے. ایک بندے کا اگر ذہن بن جائے اس طرح کا شکر ادا کرنے کا، تو الحمدللہ بندہ بہت ساری جو ناشکریاں ہیں جو زبانوں پر بندہ لے کر آتا ہے، انشاءاللہ اس سے بچنے میں کامیاب ہوگا. اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. استخارہ کے لیے جو ایک میسج آیا تھا، آئیے بڑھتے ہیں ارشاد بھائی کی جانب. ارشاد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی، عقیل بھائی کا آیا تھا استخارے کے لیے. جی. کاروبار کے مسئلے میں ان کا تھا، تو ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے کے اندر عملیات کی طرف اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے.
آپ تعویذات وغیرہ بھی اپنے قریبی دعوت اسلامی کے جہاں بستے لگتے ہیں وہاں سے جا کر آپ لے لیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو اس سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اور مزید میں آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں، اسے کیجئے گا، اللہ پاک نے چاہا تو یہ جو بندش ہے آپ کے کاروبار میں، معاملات ہیں بندش کے، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ کرنا یہ ہے کہ کاروبار میں یا گودام وغیرہ میں یا دکان وغیرہ میں کہیں پر بھی ایسے مسائل آ رہے ہیں تو آپ ایسا کیجئے کہ فجر کی نماز پڑھیے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے آپ کو اپنی دکان پہ چلے جانا ہے، دکان نہیں ہے تو اپنے گھر کے پاس جانا ہے، اپنے گھر کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر، چاہے ہاتھ رکھے یا دور کھڑے ہو کر ہی آپ کو ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے، ایک مرتبہ سورۃ الناس پڑھنا ہے، اول آخر ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنے کے بعد آپ کو دروازے پر دم کر دینا ہے۔ اگر آپ دکان وغیرہ پر گئے ہیں، دکان وغیرہ میں ایسے مسائل ہیں تو اس کا جو شٹر ہے وہاں پر اس پر آپ دم کر دیجئے۔ اس کے بعد پھر آپ کو الٹے قدم 5 قدم الٹے آپ کو پیچھے پھرنا ہے، یعنی الٹے قدم پیچھے آنا ہے 5 قدم۔ 5 قدم آنے کے بعد پھر اپنے جوتے کو اتار کر آپس میں جھاڑ لینا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جس دن یہ عمل کرنا ہے اس دن آپ کے جوتے جو ہوں یہ چمڑے کے ہوں، لیدر کے ہوں۔ اگر جوتا پورا نہ ہو تو کم سے کم اس کا جو سول ہے جو نیچے کا ہے وہ اس کا جو ہے چمڑے کا ہونا چاہیے۔ اب یہ عمل کر لینا ہے، آپ کو آپس میں اس کو ٹکرا لینا ہے، جھاڑ لینا ہے۔ جھاڑنے کے بعد پھر آپ کو سیدھا وہ جوتا پہن کر گھر کے اندر، یا اگر دکان پر ہے تو دکان کے اندر، گودام ہے تو گودام کے اندر ڈائریکٹ آپ کو داخل ہو جانا ہے۔ پھر وہاں پر لوبان وغیرہ جلا کر پوری دکان کے اندر، پورے گھر کے اندر آپ کو دھونی دینا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے اللہ پاک نے چاہا تو وہاں پر بندش وغیرہ کے معاملات ہوں گے یا جادو وغیرہ کے معاملات ہیں دکان پر تو انشاءاللہ الکریم وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلیں بھائی، آپ کو بہت کچھ بتا دیا گیا ہے، اب آپ عمل بھی کیجیے انشاءاللہ اس کے مطابق۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک آپ کے جو مسائل ہیں، جو اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں، جن کے ساتھ جو پرابلمس ہیں، اللہ پاک سب کی پرابلمس کو، سب کی پریشانیوں کو اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دور فرمائے۔ مزید بھی ہمارے پاس کچھ میسیجز ہیں، میں چاہوں گا ارشاد بھائی ان کا بھی استخارہ کر دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب ہمارے گھر میں، چاہے امام صاحب تو نہیں ہوں اس وقت میں، بہرحال آپ نے امام صاحب کہہ دیا ہے، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں 1 سال پہلے چوری ہو گئی تھی، سامان واپس نہیں ملا، کیا کریں؟ اور اب استخارہ کرنا ہے۔ ہم نام جو ہے نرگس بانو، ماں کا نام ہے زیتون بی بی، آپ استخارہ کر دیجئے۔ ٹھیک ہے جناب، گھر میں چوری ہو گئی 1 سال پہلے اور سامان مل نہیں رہا ہے، انشاءاللہ آپ کا استخارہ کرواتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے خاص کرم فرمائے۔ اسی طرح ایک اور ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نکاح میں 4 سال سے رکاوٹ آ رہی ہے، استخارہ کر دیجئے۔ میرا نام ہے نعیمہ اور میری والدہ کا نام فریدہ۔ نعیمہ اور والدہ کا نام فریدہ ہے، 4 سال سے رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے، انشاءاللہ الرحمن ان کے لیے بھی ہم عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک کرم فرمائے۔ جی تب تک مزید ایک کال ہمیں دیجیے گا، آگے بڑھتے پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یہ بول رہا تھا کہ ہمارے گھر میں تھوڑے جنات کے مسائل ہیں، تو اگر اس کے لیے کوئی وظیفہ اور تعبیذ ہو تو وہ بھی دے دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، ایک کال اور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن پہلے میرے ایک اسلام بھائی سے ایک بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے جو بڑے بھائی صاحب ہیں وہ کچھ دنوں سے کچھ پریشان ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں ماحول خراب ہو چکی ہے، تو کچھ ایسے عمل بتا دیجئے کہ گھر میں امن و سکون پیدا ہو جائے، اور ان کے جو کچھ بھی ہو ان پر، ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ان پر کسی اثرات ہو رہا ہے، تو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ کچھ کے حال عطا کر دیجئے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کرم فرمائے۔ جنات کا ایک تو بتایا تھا کہ
اثرات کے کے اس اندر طرح کے اثرات گھر میں کے- معاملات ہیں ان کے لیے کچھ آپ ارشاد فرمائیں. جی، اس کے لیے آپ نے گھر میں اگر جنات وغیرہ کے معاملات ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک نیا پیالہ لے لیجئے، چاہے وہ کانچ کا ہو یا پلاسٹک کا ہو، اسٹیل کا ہو، جو بھی آپ کو پیالہ ملے لیکن نیا ہونا چاہیے، یاد رکھیے. یہ پیالہ لے لیجئے اور اس پر آپ نے ایسی پین سے لکھنا ہے یا مارکر سے لکھنا ہے جو پانی ڈالتے ساتھ مٹ جائے. آپ نے ایک ہی بار لکھنا ہے یا والی، یا والی، آپ نے یہ لکھ لیجئے. لکھنے کے بعد اب آپ نے جو اس پہ پانی ڈال دی ہے، پانی کو اب آپ نے مٹنے کے بعد یہ پورا پانی گھر کے چاروں دیواروں پر چھڑک دیجئے. اب یہ چاہے آپ کا ایک روم ہو، 2 روم ہو، 3 روم، جتنے بھی آپ کے روم ہوں اس سب رومز میں آپ نے یہ چھڑک دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہ تو بہت جلد جو جنات کے معاملات ہو رہے ہیں وہ دور ہو جائے گے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ عمل آپ نے ہو سکے تو اگر زیادہ معاملات آپ کے گھر میں ڈسٹرب ہے تو آپ اس کو دن میں چاہے تو 2 بار کر لیں، یا ہفتے میں آپ چاہے تو 4 سے 5 بار کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ گھر کے آپ جب بھی آپ سونے لگے یا گھر کے دروازے جب آپ بند کرنے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے آپ نے دروازے بند کر لیں. کھڑکیاں وغیرہ جب آپ یہ بند کرنے جائیں تو آپ یہ بسم اللہ شریف پڑھ کر کے بند کر لیں. اس سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گھر والوں کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے. اور جو اس طرح جنات کے معاملات ہیں اللہ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دور فرمائے. اللہ پاک گھر میں اللہ کرے کہ خوشیاں آئیں اور اس طرح کی چیزیں نہ آئیں، اللہ پاک دفع فرمائے. اس کے بعد ایک اور سوال تھا، اسی سے کچھ جنات کے معاملات تھے، کچھ برے خواب، اس طرح کی کچھ چیزیں اس میں بھی شامل تھی. یہ ہاں اس طریقے سے کال تک کہ گھر کے اندر جو ہے نا امن و اطمینان وغیرہ سکون نہیں ہے، آپس میں جھگڑے وغیرہ شاید یہ بڑھ چکے ہیں، آپس میں کسی کی بن نہیں رہی ہے. اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد گھر کے جتنے افراد ہیں سب نے ہر نماز کے بعد 100 بار یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ نے چاہ تو گھر کا ماحول اللہ نے چاہ تو محبت والا بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، امن کے ساتھ اللہ پاک سب کو گھر میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیہ گھروں کے اندر ہیں، یا جھگڑے ہیں، یا تکلیفیں ہیں، جنات کے معاملات ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں گھروں کے اندر وہ چل رہی ہوتی ہیں، جو گھروں میں اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، گھروں کے اندر جب معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اس میں کچھ تو یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی غلطی بھی ہوتی ہے. جیسے گھروں کے اندر اگر ہم بات کریں نا اتفاقیوں کی، لڑائی جھگڑوں کی، تو کہیں نہ کہیں سامنے والے کی بھی غلطی ہوتی ہے، اس کو میں مانتا ہوں، لیکن پوری غلطی اس کی ہو یہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ چنگاری اس نے لگائی ہو اور پھر آپ نے سامنے سے آگ لگا دی ہو. اگر چنگاری کو آپ وہیں پر بجھا دیتے تو شاید وہ ختم ہو جاتی، لیکن چنگاری اس نے لگائی، غلطی اس نے کی، سامنے سے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے مزید اس میں جو ہے نا وہ آگ لگانے کی کوشش کی، تو پھر وہ گھر پھر جل جاتا ہے. ظاہر ہے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر بھائی بھائی دشمن ہو جاتے ہیں. تو سمجھنے والا ذہن ہونا چاہیے آپس میں ایک دوسرے کو. انشاءاللہ گھر کو اس طرح لے کر چلیں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گھر میں جھگڑے وغیرہ نہیں ہوں گے. خیر اللہ پاک آسانی فرمائے. استخارے کے لیے کچھ میسیجز آئے تھے، اس کے کچھ جوابات ہم سنتے ہیں ارشاد بھائی سے. اس میں ایک نام آیا تھا نرگس بنت زیتون. جی، ان کا استخارہ اس معاملے میں کیا گیا کہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں چوری ہو گئی تھی اور وہ ملا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ان کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارہ کیا گیا ہے. آپ تعویذات عطاریہ سے آپ رابطہ فرمائیے اپنے قریبی دعوت اسلامی کے جہاں بستے لگتے ہیں، وہاں پر جائیے، وہاں تعویذات وغیرہ لے لیجئے. اللہ پاک نے چاہا تو کرم ہوگا انشاءاللہ، اللہ پاک کے فضل سے آپ کا سامان واپس مل جائے گا. دوسرا استخارہ کیا گیا ہے نعیمہ بنت فریدہ. 4 سال سے ان کے رشتے میں رکاوٹ ہے. ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے کے اندر جنات کے معاملات آ رہے ہیں، یعنی اثرات کے معاملات آ رہے ہیں. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. اب ان کے لیے ایک وظیفہ یہ کرنا ہے، سب سے پہلے تو جن کا سامان کھو گیا ہے ان کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ آپ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ عمل کرنا ہے. یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی کثرت کیجئے، اللہ پاک نے چاہا تو وہ سامان انشاءاللہ مل جائے گا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ رشتے میں رکاوٹ ہے، تو ان کے لیے یہ کرنا چاہیے حامیم لا یوں سرون، حامیم لا یوں سرون، یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک نے چاہا تو یہ جو شادی میں رشتے میں جو رکاوٹ ہو رہے ہیں، یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کا جو ہے دورانیہ کیا ہے، اس کی مدت کیا ہے؟ مدت یہ ہے کہ جب تک یہ آپ کی مراد پوری نہیں ہو جاتی ہے، آپ کے رشتے نہیں آنے لگتے ہیں، جب تک کے لیے یہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے۔ نماز کی بھی پابندی کیجیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کرم ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ چلیں ماشاءاللہ آپ نے سب کو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ اور بھی مزید ہمارے پاس استخارے کے لیے میسیجز آئے ہیں، میں ہمارے پاس جو واٹس ایپ کے ذریعے سے جو میسیجز آئے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام ہے زاہدہ، والدہ کا نام ہے آمینہ، زاہدہ بنت آمینہ۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہونٹ نہیں کھل رہے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے اور پیر بھی درد کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ بتایا گیا ہے، آپ ان کے لیے استخارہ کیجیے گا جی انشاءاللہ۔ دوسرا اور بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری نانی کا نام بدر النساء اور ان کی امی کا نام ہے دلارہ بی بی۔ بدر النساء، ان کی امی کا نام ہے دلارہ بی بی۔ طبیعت بہت خراب رہتی ہے، الجھن، گھبراہٹ، درد ہمیشہ رہتا ہے، شوگر، بلڈ پریشر بھی ہے اور ایج 65 ہو چکی ہے۔ استخارہ کروا دیجئے اور کوئی روحانی علاج بھی ان کو بتا دیجئے۔ اس طرح کی سب بیماریاں ہیں، شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے اور گھبراہٹ بھی رہتی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اور تیسرا ایک اور بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری دادی ہیں، ان کا نام بھوری ہے اور ان کی امی کا نام ہے پیرن، بھوری اور ان کی امی کا نام پیرن ہے۔ میری دادی کو سر میں گھن ہوتا ہے اور کان میں آواز آتی ہے اور رات میں نیند نہیں آتی ہے اور دانت میں درد رہتا ہے، استخارہ کر دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ آسانی فرمائے۔ اتنی سب بیماریاں لوگوں کو ہوتی ہیں، یقین مانیے جن کو تھوڑے سے سر درد کی وجہ سے ٹینشن ہو جاتی ہے اور پریشانی ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا مریض میں ہی ہوں، سب سے بڑی ٹینشن میرے پاس ہی ہے، سر میں تھوڑا سا بخار کیا، تھوڑا درد کیا ہو گیا، تھوڑا زکام کیا ہو گیا، تھوڑا سا ایک دن اگر بخار کیا ہو گیا، بندہ سمجھتا ہے سب سے بڑا مریض دنیا کا میں ہی ہوں۔ دنیا میں بہت لوگ اس وقت جو ہے نا پریشانی کے عالم میں ہیں، بڑی تکلیفوں میں ہیں، اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا، کبھی آپ کو لگے نا کہ میں بہت پریشان ہوں تو کبھی جو ہے نا ایک کسی ہاسپٹل آپ کے یہاں پر ہوگا، کوئی سرکاری اسپتال ہے، کوئی بڑا ہاسپٹل ہے نا، وہاں پر ایک دورہ کیجئے گا، آپ وہاں جا کر صرف ایک چکر لگا کے آ جائیے گا، زیادہ کچھ نہیں کیجیے گا۔ آپ کو پتہ چلا ہے کہ واقعی دنیا کے اندر بہت لوگ جو ہے نا وہ ایمرجنسی جو وارڈ ہوتا ہے نا، بالخصوص وہاں پر آپ جائیں گے نا، آپ کو اللہ اکبر کس کس طرح کے لوگ ملتے ہیں اور کس کس پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہیں، کس کس بیماریوں کے اندر، کن تکلیفوں کے اندر۔ ایسے لوگ ہیں کہ جو علاج کروانا چاہتے ہیں لیکن بیچارہ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ سرکاری ہاسپٹل میں جاتے ہیں، جو کہ سرکاری ہاسپٹل عام طور پر جو ہے وہ سستا علاج ہوتا ہے یا فری ہوتا ہے، تو لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور ایک بھیڑ وہاں لگی ہوتی ہے، مختلف گاؤں سے، مختلف شہروں سے لوگ علاج کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بندے کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بہت سی نعمتیں میرے پاس ہیں، میں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کیوں کروں۔ اللہ پاک ہم سب کے حال زار پر رحم فرمائے۔ بہرحال اللہ پاک کرم فرمائے۔ مزید ایک کال ہم لیتے ہیں ناظرین کی، پھر جو استخارہ کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کی طرف بھی پڑھیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایک وظیفہ یہ پوچھنا تھا کہ ایک اسلام بھائی ہیں، ان کے آدھے سر کا درد ہوتا ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج یا وظیفہ عطا فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ پاک کرم فرمائے۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ آدھے سر کا درد ہے، روحانی علاج۔ اللہ پاک ان کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سروں پر پھیر لیجئے یا کسی سے دم کروا لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اگر اب بھی درد باقی ہے
تو سورہ اخلاص کو آپ نے جیسے 1 مرتبہ دم کیے تھے، اسی انداز میں آپ نے 3 مرتبہ کر لیں. 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دم کر لیں. 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں بھی آپ کا درد باقی ہے تو آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں. اس کے بعد بھی اگر باقی ہے تو 11 مرتبہ پڑھ لیں. 11 کا عدد پورا ہونے سے پہلے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا درد سر، جو آدھا درد سر ہے، وہ دور ہو جائے گا سبحان انشاءاللہ. سبحان اللہ. چلیں بھائی ماشاءاللہ بڑا پیارا وظیفہ آپ کو دے دیا ہے. اللہ پاک کرم فرمائے اور اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. جو قرآن پاک کی صورت ہے ماشاءاللہ، تو اس کو درست مخارج کے ساتھ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے. قرآن کریم کو اللہ پاک کا کلام ہے، اس کا ایک اپنا اہتمام ہے، اس کا ایک اپنا جو ہے نا وہ طریقہ ہے پڑھنے کا. تو کسی قاری صاحب کو سنا بھی دیجئے، اور اس بہانے اللہ کرے کہ ہم سب قرآن کریم کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنے والے بھی بن جائیں. آمین. ایک اور کال لیتے ہیں ناظرین کی. کیا ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے یہ عرض ہے کہ ایسا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے جس سے ظاہر و باطن ایک ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں ایک کال مزید دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھوک نہیں لگتی ہے، اس کی کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں. اوہ، بھوک نہیں لگتی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں ظاہر و باطن ایک ہو جائے. پہلے تو ان کو آپ کچھ ارشاد فرمائیے. جی، اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یا مانع یا معطی آپ نے یہ پڑھنا ہے. یہ یاد رکھیں، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. نمازوں کی پابندی کرے. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے آپ کا ظاہر و باطن ایک ہو جائے گا. ماشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کا ظاہر و باطن ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طرح ظاہر میں ہیں باطن میں بھی ویسے رہیں. جس طرح ہم لوگوں کے سامنے ہیں ہم نیک بن کے رہتے ہیں، اور جناب والا ہم بہت متقی دکھتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں. باطن میں ہمارا حال کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، کہ ہم موبائل کے ذریعے سے کیا دیکھ رہے ہیں اور کن کن معاملات میں مبتلا ہیں. اپنے تنہائی جو ہوتی ہے ہماری وہ کس طرح کی ہوتی ہے بندہ ہی جانتا ہے. لوگ اسے نیک سمجھتے ہیں، لوگ اسے متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں. اکیلے میں وہ اپنے ہاتھوں سے کیا گناہ کرتا ہے، اپنے کانوں سے کیا گناہ کرتا ہے، اور اپنی آنکھوں کے ذریعے کیا گناہ کرتا ہے، وہی جانتا ہے. تو خیر، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اللہ ہم سب کے ظاہر و باطن کو، میرے ظاہر و باطن کو، ہم سب کے ظاہر و باطن کو اللہ ایک کریں. ہماری خلوتیں، ہماری جلوتیں اللہ کرے کہ یکساں ہو جائے. خیر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنائے، پرہیزگار بنائے. اللہ پاک آسانی فرمائے. بھوک نہیں لگتی ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے. ان کو بھی کچھ آپ ارشاد فرمائیے. اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر ہی مل جائے گا بہت آسانی کے ساتھ میں. آپ ادرک لے لیجئے. ادرک کے چھوٹے چھوٹے آپ نے ٹکڑے کر دینا ہے. کرنے کے بعد آپ نے اس پہ نمک چھڑک دیجئے. چھڑکنے کے بعد آپ چاہے تو 1 یا 2 گرام اس کو چبا کے اچھی طریقے سے کھا لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمل کرنے سے، کھانے سے اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیں جناب، اس پر عمل کیجیے آپ، اور انشاءاللہ بھوک لگنا شروع ہو جائے گی. اللہ پاک کرم فرمائے. استخارے کے لیے کچھ ہمیں میسیج آئے تھے، میں چاہوں گا ارشاد بھائی اگر اس کی طرف بڑھیں، اور استخارہ جو اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں کی طرف سے آئے تھے وہ کروانا چاہتے ہیں، ان کے حوالے سے کیا رہنمائی ہے؟ استخارے کے لیے آیا تھا جی. یہ ایک نام اس میں سے یہ آیا تھا زاہدہ بنت آمینہ. یہ کہتی نماز نہیں پڑھ پا رہی. اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ان کے ہونٹ نہیں کھلتے ہیں نماز جب قرات کرتے ہیں نماز پڑھنے کے وقت. تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارے کے اندر نظر بد کی طرف اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. تعویذات وغیرہ بھی آپ حاصل فرما لیجئے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کرم ہوگا، اور مزید آپ کو بھی وظائف بھی بیان کیے جائیں گے. اور دوسرا یہ تھا بدر النساء. ان کا استخارہ کیا گیا ہے. ان کا معاملہ یہ تھا طبیعت خراب رہتی ہے، گھبراہٹ وغیرہ رہتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے کے اندر وقتی طور کی آزمائش کی طرف اشارہ ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور ایک نام آیا تھا بھوری بنت پیرن. انہوں نے یہ کہا تھا کہ کان بجتے ہیں، ان کے کان میں آواز آتی ہے اور نیند وغیرہ نہیں آتی ہے، اور بھی پریشانیاں بتائی تھی انہوں نے. ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے کے اندر اثرات کی طرف اشارہ آ رہا ہے.
حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. اب آپ کو کچھ وظائف پیش کیے جائیں گے, اس پر عمل کیجئے, اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ کرم ہوگا. اگر اثرات کے معاملات ہیں تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ آپ اپنے گھر کے اندر اذان دیجئے. مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جو بھی ٹائم آپ کو میسر آئے اس میں آپ اذان دیں. کم سے کم 1 مرتبہ اپنے گھر پر اذان کہیں. اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ آپ کے گھر سے اثرات یہ چلے جائیں گے. اور درود تاج یہ بہت زبردست اور بہت پاورفل وظیفہ ہے. آپ کو کرنا یہ ہے کہ 1 مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے. آپ پڑھ لیجئے. آپ نہیں پڑھنا جانتے تو کسی سے پڑھوا لیجئے. یہ عمل کیجئے, روزانہ پڑھوائیے. اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے گھر سے اثرات کے معاملات یا جن پر اثرات کے معاملات ہیں ان پر دم کیا جائے. اللہ پاک نے چاہا تو یہ اثرات کے معاملات ختم ہو جائیں گے. اور اسی طرح ایک یہ تھا کہ بدر النساء ان کا بتایا گیا تھا طبیعت خراب رہتی ہے اور گھبراہٹ رہتی ہے, تو ان کے لیے یہ کہ اللہم انت الباسطو, اللہم انت الباسطو یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. 100 مرتبہ اول آخر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اور دوائی وغیرہ پہ اسے پڑھ کر دم کر دیجئے. جو دوا کھلاتے ہیں ان کو اس پہ دم کر دیجئے. اللہ پاک نے چاہا تو کیسا بھی مرض ہو, نہ جانے والا مرض بھی ہوگا تو انشاءاللہ وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گا. اور اسی طرح ایک یہ تھا کہ نظر بد کے معاملات کی طرف اشارہ آیا تھا, تو نظر بد کے لیے کرنا یہ ہے کہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے جن کو نظر کی شکایت ہے انہیں پلا دیجئے اور ان پر بھی دم کر دیجئے. اللہ پاک نے چاہا تو یہ نظر کے معاملات ختم ہو جائیں گے, اس کا اثر ختم ہو جائے گا. جب اثر ختم ہوگا تو انشاءاللہ وہ جو آپ کو پریشانیاں آ رہی ہیں وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی. مزید آپ کو ابھی شعیب بھائی نے بھی بتایا تھا, ایک مرچوں والا عمل بتایا تھا, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, اس پر بھی عمل کیجئے. ان سب وظائف پر آپ عمل کیجئے. اللہ پاک نے چاہا تو یہ جو آپ کو پریشانی آ رہی ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے. انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے اور سب کے مسائل سب کی پریشانی اللہ دور فرمائے. جنہوں نے ہمیں کالز کی ہیں, جنہوں نے میسیجز کی ہیں, جنہوں نے یوٹیوب کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں اپنی پریشانیاں بھیجی اور استخارہ کے لیے میسیجز کیے یا جنہوں نے کالز کی ہیں, اللہ پاک سب کے لیے آسانی فرمائے. جو بیمار ہیں, جو پریشان حال ہیں, جس تکلیف میں ہیں, جس پریشانی جس ٹینشن میں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے. اللہ پاک سب کا بھلا سب کی خیر فرمائے. اللہ پاک مدینہ پاک کا ہم سب کو بیمار بنائے, بیمار مدینہ غم مدینہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بھلا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. مشکلوں میں